علی نے مجھے اذن گویائی بھی ہے تو میں قصیدہ علی سنا کے بتاتی ہوں کہ میں کھاتی کیا ہوں، میں پیتی کیا ہوں، تم یہ جانتے ہو ہما وقت یہ دانہ یہ غذا بھوک کو مٹاتا ہے۔ سنو مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اہل بیت پہ صلوات بھیجتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اہل بیت پہ صلوات بھیجتی ہوں، مجھے پیاس لگتی ہے تو اہل بیت کے قاتلوں کو لعنت بھیجتی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزوں کبھی آپ کو بھی ایسے موقع پہ بھوک لگے تو صلوات پڑھ کے بھوک مٹا لیا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بھوک مٹانے والی صلوات پڑھیں اچھی سے، ایک صلوات پڑھیں۔ لہذا یہ اہل بیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اساس دین احکامات خالق کائنات۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں سب حجت الہی کی وجہ سے باقی ہیں۔ حجت ہے کیا؟ دلیل ہے کیا؟ حجت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ حجت کے لیے بس یوں ہی اتنا ہم سمجھ لیں کہ ہم پہ بھی کوئی حجت ہے، آپ پہ بھی کوئی حجت ہے، اور ان پہ بھی کوئی حجت ہے۔ ہم پہ کون حجت ہے؟ ہم سب پہ کون حجت ہے؟ من جانب خدا، ہم سب پہ من جانب خدا۔ احکامات اہل بیت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ مومنین پہ حجت علماء ہیں، مومنین پہ حجت علماء ہیں۔ اصول کافی میں موجود ہے، آپ باب حجت پڑھیں کہ مومنین پہ حجت علماء ہیں۔ مومنین پہ جب حجت علماء ہے تو پھر کیا علماء آزاد ہیں؟ نہیں، ان پہ بھی کوئی حجت ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے مومنین پہ وہ حجت علماء ہیں، علماء پہ حجت انبیاء و نبی ہیں زمانے کے۔ تو معلوم ہوا مومنین پہ حجت زمانے کے علماء، علماء پہ حجت انبیاء۔ انبیاء بھی آزاد نہیں ہیں۔ انبیاء پہ حجت کوئی ہے یا نہیں؟ انبیاء پہ حجت جو ہے وہ معصومین ہے، انبیاء پہ حجت معصومین ہے۔ تو اب معصومین پہ بھی کوئی حجت ہونا چاہیے، تو معصومین پہ بھی حجت ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا آقا آپ بتائیں کہ آپ معصومین پہ ائمہ پہ کون حجت ہے؟ تو امام نے آواز دیا ہم پہ حجت ہے ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ لہذا یہ زمانہ حجت خدا سے کبھی خالی نہیں۔ خالق کائنات مالک جہان نے قرآن مجید میں آیہ انما کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ اہل بیت کا واقعہ تمام چیزیں گوشے آپ کو معلوم ہے۔ فقط اتنا کہنا ہے اساس آیت جو ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے مختلف القابات ہیں، مختلف کنیتیں ہیں، اور وہ بھی القاب و کنیت یا تو باپ نے عطا کیا ہے یا تو خدا نے عطا کیا ہے۔ جتنی کنیتیں ہیں، شہیدہ نبی خدا نے کہا ہے، مظلومہ نبی خدا نے کہا ہے۔ جناب سیدہ کی ماں کی وفات ہوئی، اس وقت 5 سال کی جناب سیدہ تھی جب ماں کا سایہ اٹھا ہے۔ جناب سیدہ محزون ہوئی، مغموم ہوئی اپنی ماں کے اٹھنے سے۔ ایک مرتبہ خالق کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اور جا کے سیدہ کو یہ پیغام بتا دو، یہ پیغام دے دو کہ اللہ تمہیں پیغام دینا چاہتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جا کے سیدہ سے کہہ دو کہ اپنی ماں کی وفات پہ آنسو کو پوچھ لے اور ہمارا سلام کہہ دینا۔ معلوم ہوا دنیا میں کوئی خاتون زمانہ آج تک آئی ہی نہیں ہے علاوہ جناب سیدہ کے۔
جس کے جو 5 سال میں یتیمہ ہوئی اور اس کا آنسو پوچھنے کے لیے، غم ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ سلام بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں وہ سیدہ، وہ بطول، وہ شہیدہ، وہ مظلومہ، بطول کائنات میں فقط 2 ذات اقدس ہیں بس، ایک چھوٹی بطول، ایک بڑی بطول۔ چھوٹی بطول جناب عیسیٰ کی ماں ہے، ایک بطول کا لقب ان کو ملا، اور بڑی بطول جناب سیدہ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب عیسیٰ کی ماں نبی کی ماں ہے بس، لیکن ان کا شوہر کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ جناب عیسیٰ کی ماں جناب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، لہذا شوہر کی جانب سے اگرچہ دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے، فقط فضل الہی سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو معلوم ہوا، اب بیٹوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو جو کچھ ہے وہ جناب عیسیٰ ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ سب کچھ، لیکن جناب عیسیٰ اپنی منزل پہ ہیں، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیا ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن میں تو ایسے مسلمانوں سے اچھا ان یہودیوں کو مانتا ہوں جنہوں نے عیسیٰ کی گواہی کو جھولے میں قبول کیا۔ جب سوال ہوا اے مریم یہ بچہ آیا کہاں سے، تو جناب مریم خاموش تھی، بلکہ بچہ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے لگا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بندہ بنایا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں کہوں گا بچے کے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بولنا تو ماں کو چاہیے تھا۔ عجب نہیں یہودی جواب دے، ماں کی آغوش میں پلے والا بچہ جو نہیں بول سکتا تھا اگرچہ بول دے تو اس بات کو ماننا پڑے گا یہ خود نہیں بولا ہے بلکہ اللہ نے قوت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں جناب عیسیٰ نے آواز دیا انی عبداللہ، تو ایک گواہی جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیا، سب خاموش ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ خواتین زمانہ اگرچہ معصوم نہ ہو تو ان کی گواہی اگرچہ حق بحقیقت ہے تو ماننا چاہیے، لیکن امکان پایا جاتا ہے گواہی جھوٹی بھی ہو، لیکن اگرچہ بحیثیت معصومہ بحیثیت معصوم کوئی کسی کی گواہی دے تو اب بالکل ویسے ہی جیسے خالق کائنات کے کلام میں سے کسی آیت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، ویسے ہی معصومین میں سے جتنے بھی معصومین آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں من جانب خدا تھے تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب ایک بچے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا تو اگرچہ معصومہ کسی کی گواہی دے، معصوم کسی کی گواہی دے تو ماننا پڑے گا ان کی گواہی حق ہے، ان کی گواہی سچی ہے۔ اے مسلمانوں تم اپنے کو دیکھو، وقت کے یہودی کو دیکھو، ایک بچے نے گواہی دیا تھا، سب خاموش ہو کے چلے گئے۔ یہاں حسنین بھی گواہ ہے، مولا علی بھی گواہ ہے، اس کے بعد تمہیں یقین نہیں آتا۔ صلوات پڑھے ایمان کی کمزوری جب ہوتی ہے، ایمان میں جب کمی ہوتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے وہی لام مسئلہ فدق کوئی اہم مسئلہ نہ تھا۔ مالک کون کس چیز کا ہوتا ہے؟ مالک وراثت اس وقت منتقل ہوتی ہے جب باپ کے انتقال کے بعد بچا ہوا مال تقسیم ہو، تبھی تو سب کو، جتنے بچے ہیں سب کو اتنا ہی دیا جائے گا، کسی کو کمی بیشی کا حق نہیں۔
لیکن اگرچہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مال کچھ پیسہ کسی ایک بیٹی کو کسی ایک بیٹے کو دے دیا تو اب موت کے بعد اس میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ دنیا کا قانون بھی ہے, دین کا بھی قانون ہے. دین بھی یہی کہتا ہے, دنیا والے بھی یہی کہتے ہیں کہ موت کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ تقسیم ہوگا. زندگی میں جو کچھ آپ نے دے دیا اپنے بیٹے کو بیٹی کو وہ ہبہ مانا جائے گا, اور ہبہ کہتے ہی اس کو ہے جو واپس نہیں لیا جائے گا. کسی کا حق نہیں بنتا علاوہ یہ کہ جس کو باپ دے دے. تو اب مسلمانان عالم سے جب پوچھا جائے گا یہ فدق موت کے بعد کی بات ہے, وفات کے بعد کی بات ہے یا پہلے دیا گیا تھا, تو جتنے علماء جوہلا جو مسلمانوں کے بیچ پائے جاتے ہیں سب کی زبانیں سب کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں, فدق جو ہے نبی خدا نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دیا تھا. اب وہ بھی لکھ کے دیا تھا, لکھ کے دیا تھا. تو جب لکھ کے دیا تھا اپنی بیٹی کو دیا تھا تو ایک سوال کا جواب, اگر جناب سیدہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں تھیں اور لکھ کے دیا سیدہ کو تو بقیہ بیٹیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. انہیں بھی لکھ کے دیا تھا تو وہ بھی کھڑی ہوتی. لیکن کسی کا سامنے نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی چہیتی بیٹی کوئی تھی تو وہ جناب سیدہ تھی, بقیہ کوئی نہیں. ہوتا تو وہ کھڑا ہوتا, مطالبہ کیا ہوتا کہ نہیں ہمیں بھی لکھ کے دیا. کوئی آج تک ایسا نوشتہ سامنے نہ آیا جس میں یہ ہو کہ نہیں یہ کھڑی ہوئی ہے ہمیں بھی دیا تھا. نہیں, جناب سیدہ نے مطالبہ کیا اور وہ مطالبہ ایسا ہی تھا کہ چونکہ تنہا ہمارا حق ہے, جبکہ اگرچہ واپس کیا ہوتا تو جناب سیدہ انہی کے بیچ اس کو بانٹ دیتی. جناب سیدہ اپنے لیے نہیں بچاتی, جو کچھ نبی خدا کی زندگی میں تھا سب کچھ تقسیم ہو جاتا تھا. اس باغ کو بھی اگرچہ واپس کیا ہوتا جناب سیدہ نے بانٹ دیا ہوتا. مسئلہ حق و حقانیت کا تھا, مسئلہ ملکیت کا نہیں تھا, مال کا نہیں تھا. جناب سیدہ کو تا قیامت اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ حق حق ہوتا ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے. جو چیز آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے, چاہے ظالم بادشاہ ہو چاہے جاہل بادشاہ ہو, لیکن مطالبے کا حق ہے سب کو ہر وقت. اس لیے کہ اپنی زندگی میں نبی خدا نے اپنی چہیتی بیٹی کو دیا تھا, اور آج بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ کبھی بھی ایسی چیزیں واپس لینے کا حق نہیں بنتا جو باپ نے اپنی زندگی میں کسی ایک کو دے دیا اور نہیں دیتا کوئی. بچی ہوئی چیزیں جو تقسیم نہیں ہوئی ہے, مخصوص نہیں ہے, بعد میں تقسیم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر زندگی میں کوئی چیز کسی کو دے دیا اور وہ بھی دینے کے بعد اس پہ قبضہ بھی تھا جناب سیدہ کا مدتوں, لیکن باپ کی وفات کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے. اگرچہ اس کے جب جناب سیدہ نے مطالبہ کیا تو مطالبہ مثلا آپ کی دکان, آپ کا مکان, آپ جس دکان و مکان پہ قابض ہیں کسی نے دعویٰ کیا ہے تو حاکم وقت کا فریضہ بنتا ہے کہ ثبوت مانگے